اسلامی معلومات: غلط بیانی اخلاق و مذہب دونوں کے نقطۂ نظر سے جرم ہے۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے؟ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھ لو۔ سب کچھ ٹوٹ جائے پر ارمان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے۔ جب بھی سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ تمہارا کام محبت کو ڈھونڈنا نہیں بلکہ تم اپنے اندر موجود ان رکاوٹوں کو کھوجو جو کہ تم نے اس راستے میں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ سفر منزل اور حرکت کو ایک نہ سمجھو۔ حرکت جھولا بھی کرتا ہے مگر وہ آپ کو کہیں پہنچاتا نہیں۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دے تو وہ رو پڑے گا مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموشی کو خاموش کر دیتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے یاد کرو بلکہ اس لیے بھی دیتا ہے کہ دوسروں کا احساس کرو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ پھٹے ہوئے تو تارے کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض اشخاص کے پیچھے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے بلکہ یہ سوچو آج تم نے کیا بویا ہے۔ میں رو رہا تھا کیونکہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، پھر مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ
بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ عجیب دنیا ہے، جب چلنا نہیں آتا تھا تو ہر کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اب چلنا آتا ہے تو ہر کوئی گرانے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی کبھار انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموشی رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے۔ لڑکی کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، سسرال جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہزار تسلیوں، لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ کچھ نبھانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارا ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے، کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے بھوکے نہیں۔